خوش آمدید listeners. Today I'm going to start episode number 13 of زندگی ہے تیرے نال از قلم حرم شاہ. اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. لیزا اس وقت لون میں درخت کی چھاؤں میں موجود جھولے پر بیٹھی تھی، جبکہ ذہن مکمل طور پر عزم کی جانب تھا. وہ کل رات عزم کی باتیں تو سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ وہ تصویر میں موجود آدمی اور عورت کی وجہ سے دکھی تھا، اور یہ بھی کہ وہ دونوں اس کے ماں باپ تھے. اچانک ہی کسی نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تو لیزا خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور روپ کو اپنے سامنے دیکھ کر مسکرا دی. کس کی یادوں میں گم ہیں آپ؟ روپ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے شرارت سے پوچھا. سنسے چودھرائن جی، ابھی تک آپ نے ایک الفاظ بھی اردو کا نہیں سیکھا مجھ سے. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے تھوڑی سی اردو سیکھ لیں، ورنہ چودھری جی مجھے نوکری سے نکال دیں گے. میری بات سنو روپ، تم عزم کے ماں باپ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اس سوال پر روپ کا ماتھا پرشکن ہوا تھا. زیادہ تو نہیں جانتی، کیونکہ میں اس گاؤں کی نہیں، بس یہاں گورنمنٹ جاب لگ گئی تو یہاں آنا پڑا. باقی لوگوں سے ہی اتنا سنا ہے کہ چودھری جی کی ماں ملکوں کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی. کافی خوش تھی وہ چودھری جی کے بابا کے ساتھ، لیکن پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے خود پر تیل ڈال کر خود کو آگ لگا لی. روپ کی بات پر لیزا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. یعنی عزم اشمان کا کزن ہے؟ لیزا کے حیرت سے پوچھنے پر روپ نے اسبات میں سر ہلایا. پھر؟ لیزا نے دلچسپی سے پوچھا. اشمان کے بابا نے عزم کے بابا کو اپنی بہن کا قاتل سمجھا اور انہیں مارنے چلے آئے. نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی جان لے لی. لیزا نے سہم کر روپ کی طرف دیکھا تھا. لیکن کیوں؟ اس سب کی وجہ کیا ہوئی؟ اس سوال پر روپ نے بے بسی سے انکار میں سر ہلایا. یہ میں نہیں جانتی، لیکن کسی ایسے کو جانتی ہوں جو آپ کو ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے. روپ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں 10 منٹ میں آئی. روپ نے لیزا کو کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا اور وہاں سے چلی گئی. کچھ دیر کے بعد وہ غلام کو لے کر وہاں پر آئی تھی. آپ نے بلایا چودھرائن جی؟ غلام نے ہاتھ باندھ کر عقیدت سے پوچھا. لیزا نے اسے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. کیا تم مجھے کچھ بتاؤ گے غلام؟ غلام نے سوالیہ نظروں سے لیزا کی جانب دیکھا تھا. عزم کے موم ڈیڈ کو کیا ہوا تھا؟ لیزا کے سوال پر غلام بے چینی سے یہاں وہاں دیکھنے لگا. مجھے نہیں لگتا اس بات کا جواب دینے کے لیے میں صحیح آدمی ہوں. غلام نے گہرا سانس لے کر کہا تھا. پلیز غلام، اگر تم چاہتے ہو کہ میں عزم کا غم بانٹ لوں تو اس کے لیے مجھے اس کا غم جاننا ہوگا. پلیز بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا. لیزا کی بات پر غلام گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر اس نے ایک نگاہ روپ کو دیکھا جو نظروں سے ہی اس سے جواب دینے کی التجا کر رہی تھی. عزم کے بابا یوسف چودھری اور اشمان کے بابا مجاہد ملک اس گاؤں کے سب سے امیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور جو چیز گاؤں والوں کو سب سے زیادہ فائدہ دیتی تھی وہ تھی ان دونوں کی دوستی. غلام ایک پل کو رکا. دونوں دوست ایک دوسرے کے مترادف تھے. اشمان کے بابا غصے کے ذرا تیز تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندوق نکال کر دھمکانا تو ان کی عادت تھی، جبکہ عزم کے بابا بہت ہی ٹھنڈے دماغ کے آدمی تھے. لیزا کے ساتھ ساتھ روپ بھی دلچسپی سے غلام کی باتیں سن رہی تھی. سردار چاہے یوسف چودھری بنتے تھے، مگر ان کو ہمیشہ مجاہد ملک کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی. مجاہد ملک سردار بنے بغیر ہی گاؤں کی فلاح میں یوسف چودھری کا پورا ساتھ دیتے تھے. غلام نے ایک نظر لیزا کو دیکھا جو دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی. ان دونوں نے دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا سوچا. یوسف چودھری نے ان کی بہن شمن ملک کا رشتہ مانگا تو شاہد ملک نے انہیں وہ رشتہ دے دیا، اور بدلے میں یوسف چودھری کی چھوٹی بہن سمیہ چودھری کا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی شاہد ملک یعنی آپ کے بابا کے لیے مانگا. اس کی بات پر لیزا کے ماتھے پر شکن آئی تھی. شاہد ملک کینیڈا میں پڑھائی کرتے تھے، جہاں ان کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی اور انہیں ان سے محبت ہو گئی. وہ سمیہ چودھری سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بڑے بھائی کے دھمکانے پر مجبور ہو گئے. اس کے بعد ملک خاندان کی بیٹی چودھریوں میں، جبکہ چودھریوں کی بیٹی ملکوں میں بیاہ دی گئی. غلام نے گہرا سانس لیا تھا. پھر ایک دن مجاہد ملک کا سامنا فرحین حماد سے ہوا، جو 18 سال کی عمر میں مجاہد ملک کے کھیتوں میں کام کرنے کی غرض سے آتی تھی. مجاہد صاحب نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ اور ان کے چھوٹے بھائی بہن یتیم ہو چکے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کی
کفالت کے لیے ان کے پاس کام کرنا چاہتی ہیں۔ مجاہد کو ان کے اس جذبے سے کافی انسیت ہوئی تھی۔ انہوں نے فرحین کے چچا سے ان کا ہاتھ مانگ لیا اور شادی کے بعد ان کے چھوٹے بھائی اور بہن کی کفالت کا ذمہ بھی خود ہی لے لیا۔ غلام خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا، جیسے کہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہو۔ پہلے پہل تو سب اچھا چلتا رہا، لیکن پھر ایک دن ایسا طوفان آیا جس نے سب کو برباد کر دیا۔ وہ سب یاد کر کے غلام کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا تھا۔ ماضی۔ ایک گاڑی ملکوں کی حویلی کے باہر رکی، جسے دیکھ کر لون میں کھیلتے ہوئے ارشمان اور سلطان کے چہروں پر ایک مسکان آئی تھی۔ زم بھائی، 3 سالہ سلطان نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا اور اٹھ کر بھاگنے لگا، لیکن 6 سالہ ارشمان اس سے زیادہ تیز بھاگ کر پہلے ہی گاڑی سے نکلنے والے اعظم کے گلے لگ چکا تھا۔ پیچھے ہٹو، میرا زم بھائی ہے، سلطان نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ارشمان کو دھکا دیتے ہوئے کہا اور خود اعظم سے لپٹ گیا۔ بچوں کی ایک دوسرے کے لیے یہ محبت دیکھ کر یوسف اور شمن مسکرا دیے۔ پھپھو سے نہیں ملو گے یا بس اعظم کے آنے کی خوشی ہے تم دونوں کو؟ سمن کی آواز پر دونوں اعظم سے جدا ہو کر سمن کی ٹانگوں سے لپٹ گئے تھے۔ پھپھو، آپ کو پتہ ہے بابا نے کہا ہے آج چچا کے یہاں ایک چھوٹی سی پیاری سی گڑیا آئے گی اور وہ گڑیا میری ہوگی۔ ارشمان نے سر اٹھا کر شمن کو بتایا تھا تو وہ مسکرا دی۔ اوہ اچھا، تو نام سوچا ہے گڑیا کا؟ کیا رکھو گے؟ اس سوال پر ارشمان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پتہ نہیں، گڑیا ہی رکھ لوں گا۔ اس کی بات پر یوسف اور سمن دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ تبھی مجاہد ملک مسکراتے ہوئے وہاں پر آئے تھے۔ روک لیا دونوں نے راستے میں ہی، کم از کم اندر تو آنے دیتے، مجاہد نے یار کو گلے لگاتے ہوئے کہا، پھر مسکرا کر اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ چلو اندر چلتے ہیں، اور تم دونوں اعظم کو زیادہ تنگ مت کرنا۔ یہ مجھے تنگ نہیں کرتے ماموں، بھائی ہیں میرے۔ اعظم نے ایک بازو ارشمان اور دوسرا سلطان کے کاندھے پر رکھتے ہوئے دونوں کو قریب کر کے کہا تو مجاہد مسکرا دیے اور یوسف اور سمن کو لے کر حویلی میں داخل ہو گئے۔ اعظم بھائی، کیا نام رکھوں میں اپنی گڑیا کا؟ ارشمان نے معصومیت سے پوچھا۔ بل بتوڑی رکھ لے۔ اعظم کی بات پر ارشمان کا منہ بن گیا تو اعظم کہکا لگا کر ہنس دیا اور اسے ہنستا دیکھ سلطان بھی ہنس دیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی شمن شمیع کے پاس چلی آئی تھی اور یوسف اور مجاہد باہر بیٹھے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ بہن کے لیے فکر مندی یوسف کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ شاہد نہیں آیا یوسف؟ اسے اس مشکل وقت میں سمیع کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یوسف کی بات پر مجاہد نے گہرا سانس لیا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن بس اسے ٹکٹ نہیں ملی واپسی کی، کچھ دنوں میں واپس آ جائے گا انشاءاللہ۔ یوسف نے اسبات میں سر ہلایا اور کچھ دیر کے بعد سمن خوشی سے چہکتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی، جبکہ باہوں میں کمبل میں چھپا ایک ننھا سا وجود تھا۔ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا ہے شاہد بھائی کو۔ سمن کی خوشی سے کہنے پر دونوں نے خدا کا لاکھوں شکر ادا کیا۔ یوسف نے بے ساختہ اس چھوٹی سی بچی کو باہوں میں تھاما تھا۔ ماشاءاللہ، بالکل میری سمیع جیسی ہے۔ یوسف نے بچی کو مجاہد کے سامنے کیا تو انہوں نے بھی اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ ان دونوں کی حویلی میں وہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور دونوں ہی اس بات سے بے انتہا خوش تھے۔ ماشاءاللہ، مٹھائی کے ٹوکرے منگواؤ، آج پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی جائے گی۔ مجاہد نے ملازم کو حکم دیا جو اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ سمیع کیسی ہے سمن؟ یوسف نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، اماں بھی اور فرحین بھابھی اس کے پاس ہیں۔ اپنی بہن کی سلامتی کا جان کر یوسف نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ چلو اس سے مل کر اسے مبارکباد دیتے ہیں، یوسف نے کہا تو وہ تینوں کمرے میں موجود سمیع کے پاس آئے تھے اور مجاہد نے اس کی بیٹی کو اس کے ساتھ لٹا دیا۔ بہت بہت مبارک ہو سمیع، تمہیں یہ بچی تمہاری اور شاہد کی زندگی میں رحمت بن کر آئی ہے۔ مجاہد کی بات پر سمیع نے نم آنکھوں سے اس بچی کو دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے نصیبوں میں کیا لکھا تھا۔ آج تک اس نے یہ بات یوسف اور مجاہد سے چھپائی تھی کہ شاہد کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں کا مان کیسے ٹوٹنے دیتی جنہوں نے اسے بڑے مان سے شاہد کی دلہن بنایا تھا۔ بس دعا کرے بھائی صاحب، اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے انشاءاللہ، مجاہد نے مسکرا کر کہا۔ تبھی ارشمان، سلطان اور اعظم بھاگتے ہوئے وہاں آئے تھے۔ یہ کون ہے بابا؟ سلطان نے سمیع کے پاس جا کر ننھی سی گڑیا کو دیکھنا چاہا، لیکن ارشمان نے اسے کھینچ کر اس سے دور کیا اور اسے بری طرح سے گھورنے لگا۔ یہ میری گڑیا ہے، پہلے میں دیکھوں گا۔
ارشمان کی بات پر سب کے ہونٹوں پر ایک مسکان آئی تھی۔ ارشمان نے مسکرا کر اس ننھی سی گڑیا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ مجاہد نے فرحین کو اشارہ کیا تو انہوں نے ایک ڈبیا مجاہد کو پکڑائی تھی۔ مجاہد نے اجازت طلب نظروں سے اماں ابی کی جانب دیکھا، جنہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ سمیہ، یہ میں نے تمہاری بیٹی کے لیے بنائی ہے۔ تم جانتی ہو، اس کا پیدا ہونے سے پہلے ہی میں نے اسے اپنے ارشمان کے لیے سوچا تھا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں یہ انگوٹھی اسے پہنا کر اپنے ارشمان کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ مجاہد کی بات پر سمیہ نے ایک نظر اپنے پاس بیٹھے ارشمان کو دیکھا، جو اس کی بیٹی کو باہوں میں لیے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی بھائی صاحب۔ اس جواب پر مجاہد نے سوالیہ نظروں سے یوسف کو دیکھا، جس نے ہاں میں سر ہلایا تو مجاہد نے مسکرا کر وہ انگوٹھی اس بچی کی چھوٹی سی انگلی میں ڈال دی۔ تم نے اس کا نام کیا سوچا ہے سمیہ؟ سمن نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے تو نہیں سوچا بھابھی، بھائی صاحب کی امانت ہے، اب یہ جو نام رکھیں گے مجھے منظور ہوگا۔ سمیہ کی بات پر مجاہد مسکرا دیے۔ یہ اپنے بھائی کے مقدر پر فخر ہوا، جس کے نصیب میں سمیہ جیسی وفادار عورت کا ساتھ لکھا تھا۔ آن، میں اس کا نام آن رکھوں گا، میرے ارشمان کی آن۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے، سمن نے مسکرا کر کہا، اور سب لوگ مسکرا کر اس چھوٹی سی آن کو دیکھنے لگے، اس بات سے بے خبر کہ خوشیاں کتنی عارضی ہوا کرتی ہیں۔ اچھا وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا، سب بدل گیا تھا۔ ان کے بچے بڑے ہو چکے تھے، اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو ارشمان کی آن کے لیے چاہت اور فکر۔ سمیہ سے زیادہ تو وہ آن کا خیال رکھتا تھا۔ اپنے اور شاہد کے رشتے کی وجہ سے جو فکر مندی سمیہ کو تھی، وہ ارشمان کی محبت دیکھ کر دور ہو گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ارشمان ان کی بیٹی کا جان سے زیادہ خیال رکھے گا۔ انہوں نے تو جیسے تیسے شاہد جیسے لاپرواہ انسان کے ساتھ زندگی گزار لی تھی، لیکن ان کی بیٹی کا مقدر خوشیوں اور محبتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی 18 سالہ ارشمان، 16 سالہ سلطان اور 12 سالہ آن کو میلہ گھما کر لایا تھا، اور آن اب خوشی سے چہکتے ہوئے ہر وہ چیز اپنی ماں کو دکھا رہی تھی جو اسے ارشمان نے لے کر دی تھی۔ تبھی شاہد کمرے میں داخل ہوئے اور ایک نظر ان ماں بیٹی کو دیکھ کر واش روم میں چلے گئے۔ مجاہد کی سختی سے بلانے پر شاہد چند دن پہلے ہی 5 سال کے بعد واپس آئے تھے۔ سمیہ کو امید تھی کہ شاید ان کا رویہ بدل گیا ہو، لیکن ان کا روکھا انداز سمیہ کی امید ایک بار پھر مٹا گیا۔ اچانک سے موبائل بجنے کی آواز پر سمیہ نے شاہد کی جیب سے وہ بٹن والا موبائل نکالا اور اسے دیکھنے لگی۔ ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ شاہد، کب واپس آؤ گے تم؟ یہ لیزا نے جینا حرام کیا ہے میرا، تمہارے بغیر کھانا پینا تک چھوڑ چکی ہے۔ سمیہ کی کال پک کرتے ہی ایک عورت غصے سے انگلش میں کہنے لگی، جی آپ کون؟ سمیہ نے گھبراتے ہوئے انگلش میں پوچھا تھا، تم کون ہو؟ شاہد کہاں ہے؟ اس سوال پر سمیہ نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ میں ملازمہ ہوں، آپ کو کوئی پیغام ہے تو بتا دیں۔ سمیہ کی بات پر کچھ دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ شاہد گھر آئیں تو اس سے کہنا کہ کینیڈا سے اس کی بیوی مارتھا کا فون تھا، جو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی نے اس کی بیوی کا جینا حرام کیا ہے تو جلد از جلد کینیڈا واپس آ جائے۔ اتنا کہہ کر مارتھا نے فون بند کر دیا اور سمیہ سکتے کے عالم میں آ چکی تھی۔ شاہد نے باہر آ کر اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھا تو غصے سے اس کے پاس آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے موبائل کو ہاتھ لگانے کی؟ شاہد نے موبائل پکڑ کر ریسیوڈ کالز میں مارتھا کا نمبر دیکھا تو گھبرا گیا تھا۔ آپ نے کینیڈا میں شادی کی ہوئی ہے شاہد، اور آپ کی ایک بیٹی بھی ہے اس سے؟ سمیہ نے نم آنکھوں سے پوچھا تو شاہد نے گہرا سانس لیا۔ ہاں کی ہوئی ہے۔ ان کے جواب پر سمیہ نے شکوہ کنا نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ آج تک آپ کی بے رخی، لاپرواہی سب برداشت کرتی رہی میں، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میں ابھی جا کر مجاہد بھائی کو سب بتا دوں گی۔ اتنا کہہ کر سمیہ وہاں سے جانے لگی تو شاہد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی باہر نکالا تم نے یہاں سے، جان لے لوں گا میں تمہاری۔ شاہد کے غصے پر آن نے بھی سہم کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ شادی ہی کی ہے نا میں نے، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں۔ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے بی بی، اور اتنے سالوں میں تم میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی ہو تو میں کیا کرتا؟ سمیہ نے حیرت سے شاہد کو دیکھا۔ وہ شاہد سے پوچھنا چاہتی تھی کہ شاہد نے اسے موقع ہی کب دیا تھا،
مارتھا سے میں محبت کرتا ہوں اور بہت خوش ہوں اس کے ساتھ۔ سنا تم نے؟ مجھے تمہاری نقل کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی آج کوئی ضرورت ہے۔ شاہد کتنے ہی آسانی سے اپنے لفظوں سے سمیہ کا دل چھلنی کر گیا تھا۔ اور شوق پورا کرنا ہے نا بھائی صاحب کو بتانے کا تو کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب ان سے ڈروں گا نہیں میں، بلکہ ان کے سامنے تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر اس کو اٹھا کر چلی جانا اپنے بھائی کے گھر طلاق کا دھبا لگا کر۔ سمیہ نے بے یقینی سے اس آدمی کو دیکھا۔ کیا کوئی اس قدر بھی سنگ دل ہو سکتا تھا؟ شاہد، میں نے کہا تھا بھائی صاحب سے کہ مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، نہیں سمجھتا تمہیں میں اپنے قابل، لیکن وہ نہیں مانے، اب بھگتو تم۔ اتنا کہہ کر شاہد کمرے سے باہر چلے گئے اور سمیہ فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، آن نے روتے ہوئے سمیہ کو پکارا اور اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آپ مت روئیں امی، میں بڑے بابا کی شکایت لگاؤں گی، پھر وہ ماریں گے انہیں۔ آن کی بات پر سمیہ نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں آن، تمہیں میری قسم ہے کبھی کسی کو کچھ مت بتانا۔ میں اپنے بھائی کا سر شرمندگی سے جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، نہیں دیکھ سکتی۔ تم میری جیسی زندگی نہیں گزارو گی آن، اشمان تمہارا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ دیکھنا، تم وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا وہ۔ تم خوش رہو گی اپنی زندگی میں، تمہاری ماں کی بدقسمتی کا سایہ تم پر نہیں پڑے گا آن، نہیں پڑے گا۔ آن کا معصوم ذہن وہ باتیں سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اپنی ماں کے آنسو اسے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر رہے تھے۔ سین چینج۔ مجاہد، فرحین بیگم کے پکارنے پر مجاہد نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ نرمین کا فون آیا تھا، ساحل یاد کر رہا ہے مجھے، آپ اسے یہاں بلا لینا۔ فرحین نے مجاہد کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنے بہن بھائی کا ذکر کیا تھا۔ مجاہد نے فرحین سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا بھی کیا تھا۔ فرحین کی چھوٹی بہن نرمین کی شادی وہ شہر میں ایک اچھے آدمی سے کروا چکے تھے، جبکہ ان کا چھوٹا بھائی ساحل، جو کہ بچپن سے گونگا بہرا تھا، نرمین کے پاس رہ رہا تھا۔ تم جانتی ہو فرحین، ساحل یہاں آ کر بہت زیادہ آوارہ ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی بار گاؤں کی عورتوں نے اس کی شکایت کی ہے، اسی وجہ سے اسے شہر نرمین کے پاس بھیجا ہے میں نے، وہاں وہ ٹھیک رہے گا۔ مجاہد کی بات پر فرحین کا منہ بن گیا۔ اتنا معصوم بھائی ہے میرا مجاہد، بیچارہ نہ سن سکتا ہے نہ ہی بول سکتا ہے، اور یہ گاؤں کی عورتیں تو بس موقع چاہیے انہیں کسی بیچارے پر الزام لگانے کا۔ فرحین کی بات پر شاہد نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ فرحین اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، اتنا ہی پیار جتنا وہ اشمان اور سلطان سے کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، بلا لو اسے یہاں، لیکن خیال رکھنا اس کا۔ فرحین نے خوشی سے چہکتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان کا بھائی یہاں آ رہا تھا۔ 35 سال کا ہونے کے باوجود فرحین ساحل کو بچہ ہی سمجھتی تھی، کیونکہ وہ بول اور سن نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے نہ تو ساحل کی شادی ہوئی تھی اور نہ ہی فرحین کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ وہ بس اسے ہمیشہ اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہتی تھی، بالکل جیسے ماں باپ کی موت کے بعد انہوں نے اپنے بہن بھائی کو بچے جیسا پالا تھا۔ سین چین۔ السلام علیکم امی۔ اماں بھی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ان کے کانوں میں اپنی بیٹی سمن کی آواز پڑی تھی تو انہوں نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھا کر چمن کو دیکھا تھا، جو 20 سالہ اعظم اور یوسف کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ایسے ہو میرے بچوں، آؤ بیٹھو، اماں بھی نے سب کو باری باری پیار دیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں اماں بھی، بیٹھنے نہیں آئے، بس آپ کی بیٹی کو آپ کے پاس چھوڑنا تھا ذرا۔ کیوں، خیریت؟ اماں بھی نے پریشانی سے پوچھا۔ بابا میرا داخلہ شہر کے بڑے کالج میں کروانا چاہتے ہیں نانو، کہ شاید میں پڑھ لوں، لیکن انہیں نہیں پتا پڑھنا اعظم چودھری کی گھٹی میں ہی شامل نہیں۔ اعظم نے اپنا کالر جھاڑ کر کہا تو اماں بھی اور شمن ہنس دی تھی، اور یوسف نے اعظم کا کان اپنے ہاتھ میں پکڑا، جو ان کے لیے ذرا سا مشکل تھا کیونکہ اعظم اب ان سے بھی زیادہ قد نکال چکا تھا۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں، چل کر گاڑی میں بیٹھو ذرا، یوسف نے کہا تو اعظم اماں بھی کی جانب دیکھ کر ایک آنکھ دباتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بس دعا کریں اماں بھی کہ اس بار یہ تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے، بڑی فکر ہے مجھے اس کی، اور اسے بگاڑا آپ کی بیٹی نے ہے جو اب یہاں بیٹھی ہنس رہی ہے۔ یوسف نے ذرا سا گھور کر سمن کو دیکھا تھا، پھر ان کی مسکراہٹ پر مسکرا دیا تھا۔ وہ اپنی جان سے پیاری بیوی پر غصہ کر ہی کب پاتے تھے۔ انشاءاللہ بیٹا، میری دعائیں تم سب کے ساتھ ہیں۔ یوسف نے مسکرا کر اپنا سر اماں بھی کے سامنے کیا تو اماں بھی نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہیں دعا دی تھی۔ کل تک آ جائیں گے، میں اور اعظم واپس، میری بیوی کا خیال رکھیے گا۔ اتنا کہہ کر یوسف وہاں سے چلے گئے اور سمن نے مسکرا کر اماں بھی کو دیکھا تھا۔
میں سمیہ کے پاس جا رہی ہوں اماں بھی۔ سین چینج۔ آدھی رات کا وقت تھا اور حسب معمول سمن کو چائے کی طلب ہوئی۔ یہ عادت بھی یوسف نے ہی اسے ڈالی تھی، دیر رات تک جاگ کر باتیں کرنے والی اور چائے پینے والی۔ اب چائے پیے بغیر انہیں نیند کہاں سے آنی تھی؟ ایک گہرا سانس لے کر سمن نے پاس سوئی سمیہ اور آن کو دیکھا تھا اور اٹھ کر کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ رات کے 2 بجے کی وجہ سے حویلی بالکل سنسان تھی۔ سمن نے چائے چولہے پر رکھی تھی تو انہیں اپنے پیچھے کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ سمن سہم کر پلٹی لیکن اپنے پیچھے فرحین کے چھوٹے بھائی ساحل کو دیکھ کر مسکرا دی، جو ان سے 3 سال چھوٹا تھا۔ کیا ہوا؟ سمن نے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو ساحل نے اپنے پیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ بھوک لگی ہے؟ سمن نے پھر سے اشارہ کر کے پوچھا تو ساحل نے اس بات میں سر ہلایا۔ سمن نے فریج سے کھانا نکالا اور اس کے لیے گرم کرنے لگی۔ ان کا سارا دھیان اپنے کام پر تھا اور ساحل کا ان پر۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ساحل ان کے پیچھے کھڑا کن اکھیوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی ساحل نے آگے بڑھ کر ان کا سفید نرم ہاتھ اپنے سیاہ ہاتھ میں تھام لیا تو سمن نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔ چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ سمن نے کھینچ کر اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا تو ساحل نے گھور کر انہیں دیکھا اور اب کی بار انہیں کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سمن نے خود کو چھڑانا چاہا لیکن اس کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط تھی۔ سمن نے سہم کر چلانے کے لیے اپنا منہ کھولا تو ساحل نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیا۔ سمن کی مزاحمت مزید زیادہ ہو گئی لیکن اس ہٹے کٹے مرد کے سامنے ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی لیکن اس نے انہیں کوئی موقع نہیں دیا۔ انہیں وہیں کچن کے فرش پر پھینک کر پر اپنی درندگی دکھاتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ سمن اپنی بے بسی پر ایک کونے میں سمٹی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انہیں اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی جو اپنے شوہر کی امانت کا خیال نہیں رکھ پائی۔ کیا منہ دکھاتی وہ اپنے شوہر اور جوان بیٹے کو؟ یہ سب سوچ کر سمن کا دل کیا تھا اپنی جان لے لے تاکہ انہیں اعظم اور یوسف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صبح سمن سمیہ کو پھٹے کپڑوں کے ساتھ بکھری حالت میں کچن کے فرش پر بے ہوش ملی تو انہوں نے سہم کر انہیں اپنی چادر سے ڈھانپا اور جلدی سے مجاہد کو بلانے چلی گئی۔ سمن کو ہوش آیا تو وہ ایک بیڈ پر تھی، ہر کوئی ان کے پاس بیٹھا تھا۔ سمن کی نظر اماں بی پر گئی تو اپنی ماں کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سمن، کیا ہوا میرا بچہ؟ مجھے بتاؤ تو، اماں بی نے پریشانی سے پوچھا۔ سمن کی وہ حالت انہیں بہت پریشان کر رہی تھی۔ امی؟ سمن ان کے سینے سے لگ کر سسک سسک کر رو دی۔ اماں بی نے پریشانی سے مجاہد اور فرحین کو دیکھا جو خود بھی بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ کیا ہوا سمن، بتاؤ مجھے، اماں بی نے ان کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ امی، وہ ساحل نے سمن نے روتے ہوئے اماں بی کو ہر بات بتا دی جسے سن کر کمرے میں موجود ہر شخص پتھر کا ہو چکا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بھائی تو اتنا معصوم ہے، وہ بیچارہ تو سن بھی نہیں سکتا، باولا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، فرحین نے روتے ہوئے کہا تو سمن نے شکوہ کے نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں بھابھی؟ ہاں، جھوٹ بول رہی ہو تم، میرا بھائی نہیں کر سکتا ایسا۔ مجاہد، آپ کی بہن میرے سامنے میرے معصوم بھائی پر جھوٹا الزام چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کی آواز نے فرحین کے الفاظ ان کے منہ میں ہی روک دیے۔ میری بہن نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، سنا تم نے؟ قصور تمہارے بھائی کا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجاہد وہاں سے جانے لگے تو فرحین نے فوراً روتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں مجاہد، وہ بچہ ہے، ایسا مت کریں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ سمن نے حیرت سے اپنی بھابھی کو دیکھا۔ کیا اس کی عزت کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ تمہارے اس بچے نے مجھے سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا جواب دوں گا میں اپنے دوست کو کہ اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکا؟ کیا جواب دوں گا اس کے جوان بیٹے کو میں فرحین؟ کیا بتاؤں گا میں سب کو کہ میرے گونگے بہرے سالے نے میری ہی بہن کو بے آبرو؟ اس سے آگے مجاہد سے کچھ بولا نہیں گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، جبکہ سمن کی آنسوؤں سے تر آنکھیں دروازے تک گئیں تو وہ سانس تک لینا بھول گئیں۔ وہیں دروازے میں یوسف اور اعظم سکتے کے عالم میں کھڑے مجاہد کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ مجاہد کی ہر بات سن چکے ہیں۔ اپنے جوان بیٹے کی بھیجی ہوئی مٹھیاں دیکھ کر سمن کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ بھائی صاحب، یہ سچ نہیں ہے، آپ کی بیوی جھوٹا الزام لگا رہی ہے میرے بھائی پر، ایسا کچھ۔ فرحین نے کچھ کہنا چاہا لیکن یوسف نے ایک نگاہ سمن کی تباہ حالت پر ڈالی اور غصے سے پلٹ کر حویلی سے باہر نکل گئے۔
مجاہد اور فرحین پریشانی سے ان کے پیچھے گئے تھے۔ یوسف میری بات سنو۔ مجاہد نے یوسف کو پکارا، لیکن یوسف ان کی سنے بغیر حویلی کی پچھلی جانب آئے تھے جہاں ساحل کا کمرہ تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر ان کی نظر ساحل پر پڑی جو سکون سے چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا۔ یوسف نے اسے گریبان سے جکڑا اور بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ بھائی صاحب نہیں، چھوڑ دے میرے بھائی کو، فرحین نے روتے ہوئے کہا، لیکن یوسف کسی کی بات سن کہاں رہا تھا، وہ بس پوری طرح سے ساحل کو مار رہے تھے۔ فرحین نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو چھڑانا چاہا، لیکن مجاہد نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر انہیں قریب جانے سے روکا۔ تو نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا، میری عزت کو، تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں، یوسف نے زخموں سے چور ساحل کو خود سے دور پھینک کر کہا، اور پھر اس کی چارہ کاٹنے والی دراتی ہاتھ میں پکڑی اور اسے ساحل کے گلے میں مار دیا۔ یہ دیکھ کر ایک دل خراش چیخ فرحین کے ہونٹوں سے نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی، جبکہ کمرے کے کونے میں کھڑا اعظم نفرت سے بے جان پڑے ساحل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اسے پھر سے زندہ کر کے خود مارتا۔ سین چینج۔ ساحل کی تدفین شام ہوتے ہی کر دی گئی تھی۔ تدفین کے بعد یوسف سمن کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سمن جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن یوسف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو سنبھال لیں گے۔ خود سے ہوئے واقعے کے بعد سمن مکمل طور پر بکھر گئی تھی اور یوسف کو لگا تھا کہ وہ انہیں سنبھال لیں گے، اسی لیے وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ لیکن آدھی رات کو ان کی آنکھ دل خراش چیخوں پر کھلی۔ وہ گھبراہٹ کے مارے اٹھ کر کچن کی جانب آئے جہاں سے وہ چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ تبھی اعظم بھی وہاں آیا جو پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بابا، یوسف نے کچن کے دروازے کو ہلایا، لیکن وہ اندر سے لوک تھا۔ دونوں نے مل کر دروازے کو دھکا لگا کر توڑ دیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں پر ہی آسمان ٹوٹ گرا تھا۔ سمن آگ میں لپٹے وجود کے ساتھ زمین پر گری چیخ رہی تھی۔ یوسف نے جلدی سے کچن کا بھاری پردہ اتار کر ان پر پھینکتے ہوئے آگ کو بجھانے کی کوشش کی، جبکہ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر اعظم ہزار موت مرا تھا۔ آگ بجھاتے ہی یوسف انہیں اٹھا کر اسپتال لے کر گئے تھے، لیکن ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی پورے گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ چودھرائن نے خود کو جلا کر خودکشی کر لی۔ ملکوں کی حویلی سے سب لوگ چودھریوں کی حویلی پہنچ چکے تھے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر امابی اور مجاہد پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ ارشمان اور سلطان پریشانی سے اعظم کے پاس گئے جو رو بھی نہیں رہا تھا، بس مردہ آنکھوں سے ایک کونے میں کھڑا اپنی ماں کی میت کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، سمیہ نے روتے ہوئے یوسف کے کاندھے پر ہاتھ رکھا جو سمن کی میت کے پاس بیٹھے مردہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اعظم کی طرح نہ تو وہ کچھ بول رہے تھے اور نہ ہی ایک آنسو ان کی آنکھ سے گرا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، یوسف کہ تمہارا اور اعظم کا سامنا نہیں کر پائے گی، وہ نہیں کر پائی، تم دونوں کا سامنا نہیں کر پائی۔ اماں بی نے روتے ہوئے کہا تو دو آنسو یوسف کی آنکھ سے بہہ نکلے۔ نہیں اماں بی، میری سمن اتنی کمزور نہیں تھی کہ خود کی جان لے لیتی، وہ بہت بہادر تھی، وہ جانتی تھی کہ میری محبت اس کی طاقت ہے، وہ جانتی تھی میں اس کے ساتھ ہوں۔ یوسف نے آہستہ آہستہ سے کہا تو مجاہد نم آنکھوں سے اپنے دوست کو دیکھنے لگے۔ اس نے خود کو نہیں مارا، یہ کچھ ایسا ہوا ہے جو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے، لیکن میں سمجھوں گا اور اس کو نہیں چھوڑوں گا جس نے یہ کیا، مجھے اپنی سمن کی قسم ہے، یوسف نے اپنا ہاتھ میت پر رکھ کر کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شام تک تدفین کر دی گئی تھی کیونکہ ان کی لاش بری طرح سے جل چکی تھی۔ ان سب کو لگا تھا کہ ایک قیامت ان پر آ کر گزر گئی ہو، لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ وہ سب کچھ دیر پہلے ہی ملکوں کی حویلی واپس آئے تھے۔ اماں بھی تو وہاں رکنا چاہتی تھی، لیکن یوسف نے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتے ہیں، اسی لیے اماں بھی اعظم کو مجبور کر کے اپنے ساتھ لے آئی تھی، کیونکہ انہیں اعظم کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، جس نے ابھی تک ایک آنسو بھی اپنی ماں کی میت پر نہیں بہایا تھا۔ حویلی پہنچ کر اماں بی نے ایک ڈاکٹر کو بلایا جس نے اعظم کو نیند کی دوائی دے دی تھی۔ اس دوائی کے زیر اثر اعظم کو سوتا دیکھ کر اماں بی نے سکر سانس لیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ بیٹی کو کھونے کا غم اس کی اولاد کو دیکھ کر مزید ہرا ہو رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم دونوں؟ مجاہد کے غصے سے بھرپور آواز اماں بی کے کانوں میں پڑی تو وہ پریشانی سے اعظم کے پاس سے اٹھی اور دروازہ بند کرتی باہر ہال میں آ گئی تھی، جہاں مجاہد غصے سے مٹھیاں بیچے دو ملازماؤں کو دیکھ رہے تھے۔ وہی ملک جی جو سچ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا،
ایک ملازمہ نے کہا اور گھبرائی سی نگاہ ساتھ کھڑی ملازمہ پر ڈالی تھی۔ اس رات چودھری جی جب حویلی واپس آئے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ اعظم بیٹا تو گھر آتے ہی کہیں باہر چلا گیا تھا، لیکن چودھری جی بہت دیر تک چودھرائن پر چلاتے رہے تھے اور چودھرائن جی بس روتی رہی تھی، ایک ملازمہ نے بتایا۔ پھر رات کو چودھری جی نے سب ملازماؤں کو گھر جانے کا کہا تھا۔ جانا تو ہم دونوں کو بھی تھا، لیکن دیر ہونے کی وجہ سے نہ جا سکی۔ اتنا کہہ کر پہلی ملازمہ نے دوسری کو دیکھا تھا۔ آدھی رات کو ہماری آنکھ چودھرائن جی کی چیخوں سے کھلی۔ ہم دونوں ڈر گئے تھے اور حویلی آئے تو دیکھا چودھری جی چودھرائن جی کو بری طرح سے مار رہے تھے اور انہیں بدکار اور نہ جانے کیا کیا گالیاں نکال رہے تھے۔ مجاہد حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ چودھرائن جی کو بالوں سے پکڑ کر باورچی خانے میں لے گئے۔ چودھرائن جی بہت چلا رہی تھی۔ انہوں نے چودھرائن جی کو فرش پر پھینک کر ان پر تیل ڈالا اور انہیں ماچس کی تیلی جلا کر ان پر پھینک دی۔ ان کی بات پر سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے، انہیں روکنے کی ہمت نہیں کر پائے، ملازمہ نے سہم کر کہا تو وہ دوسری کی جانب دیکھنے لگی۔ چودھرائن جی جلتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ پھر چودھری جی باہر آئے اور دروازہ بند کر کے وہاں سے جانے لگے، لیکن جب انہوں نے اعظم بیٹے کو وہاں آتے دیکھا تو خود کی آگے ہو کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنا کہہ کر ملازمہ خاموش ہو گئی اور وہاں موجود ہر شخص ان کی بات پر پتھر کا ہو چکا تھا۔ یوسف ایسا نہیں کر سکتا مجاہد، میں نہیں مانتی ان باتوں کو، اماں بھی نے مجاہد کے پاس آ کر پریشانی سے کہا۔ جی بھائی صاحب، یوسف بھائی ایسا نہیں کر سکتے، وہ دونوں جھوٹ بول رہی ہیں۔ سمیہ کے کہنے پر مجاہد نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے ملازماؤں کو گھورا تھا۔ ہمارے پاس جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ملک جی، بس ہم آپ کو سچ سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ باقی بات جب مرد کی غیرت پر آتی ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ اتنا کہہ کر ملازمہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ مجاہد کتنی ہی دیر وہاں کھڑے رہے تھے۔ پھر وہ اپنے کمرے سے ریوالور لے کر آیا تھا تو سب لوگ سہم کر اسے دیکھنے لگے۔ مجاہد، یہ تم فکر مت کریں امی، میں اس سے کچھ سوال پوچھوں گا، اگر اس نے صحیح جواب دیے تو ٹھیک، ورنہ اسے میری اس گولی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اتنا کہہ کر مجاہد باہر کی جانب چل دیے تو ارشمان پریشانی سے ان کے پیچھے جانے لگا۔ نہیں ارشمان، تم یہی رکو گے، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر مجاہد وہاں سے چلے گئے تو فرحین بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ باقی سب پریشانی سے وہیں بیٹھ گئے۔ میں بابا کے پیچھے جاتا ہوں، ارشمان نے پھر سے کہا تو اماں بی نے انکار میں سر ہلایا تھا۔ نہیں بیٹا، فکر مت کرو، یوسف اسے سنبھال لے گا، وہ دونوں بچپن کے دوست ہیں، میں جانتی ہوں یوسف نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور وہ یہ بات مجاہد کو سمجھا لے گا۔ اماں بی کی بات پر ارشمان نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ وہ اپنے باپ کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن وہ بے بس تھا۔ کچھ دیر کے بعد اعظم اٹھ کر وہاں آیا تو اماں بی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ وہ کم سے کم 8 گھنٹے سویا رہے گا، لیکن وہ تو 2 گھنٹوں میں ہی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، اعظم نے سنجیدگی سے کہا اور دروازے کی جانب جانے لگا۔ ارشمان بھائی کے ساتھ جاؤ اور آج رات اس کے پاس ہی رک جانا۔ اماں بی کے حکم پر ارشمان نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن تبھی مجاہد کا ملازم بھاگتا ہوا وہاں آیا تھا۔ اماں بیگم غضب ہو گیا۔ ملازم کی بات پر سب نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا خورشید؟ اماں بی نے پریشانی سے پوچھا۔ چودھری جی اور ملک جی نے ایک دوسرے کو گولیاں مار دی، اماں بیگم اور دونوں کو سانس نہیں آ رہا۔ ملازم کی بات پر گھر کے ہر فرد پر ایک پہاڑ ٹوٹ گرا تھا۔ جب تک وہ سب چودھریوں کی حویلی پہنچے، مجاہد اور یوسف دونوں ہی دم توڑ چکے تھے۔ ایک ریوالور انہیں مجاہد کے جبکہ دوسری یوسف کے ہاتھ میں ملی تھی۔ ایک گولی یوسف کے دل کے مقام پر لگی تھی، جبکہ مجاہد کو گولی سر کی پچھلی جانب ماری گئی تھی۔ پورا گاؤں ہی اس بات پر افسردہ تھا کہ دوستی کی مثال وہ دونوں دوست ایک دوسرے کی جان لے چکے تھے۔ دونوں کو ہی غسل چودھریوں کی حویلی میں دیا گیا تھا۔ سلطان اور ارشمان کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا جہاں اجڑ گیا ہو، جبکہ فرحین بیگم کی چیخوں سے پوری حویلی گونج رہی تھی۔ سب سے بری حالت اگر کسی کی تھی تو اعظم کی تھی، جو اپنی ماں کو کھونے کے بعد اب اپنے باپ کو بھی کھو چکا تھا۔ خورشید، ارشمان کی آواز پر خورشید نے 18 سالہ لڑکے کو دیکھا، جو ایسا لگ رہا تھا کہ چھوٹی سی عمر میں ہی نہ جانے کتنا بڑا ہو گیا ہو۔ بابا کا جنازہ اٹھانے کی تیاری کرو، ہم انہیں اپنی حویلی لے کر جا رہے ہیں۔
ان کا جنازہ ان کے قاتل کے یہاں سے نہیں اٹھے گا۔ اشمان کی بات پر اعظم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اشمان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو میرے بھائی؟ مت بلاؤ مجھے بھائی۔ اشمان کے چلانے پر سب آدمیوں نے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے باپ نے پہلے میری پھپھو کو مارا اور پھر میرے بابا کی بھی جان لے لی۔ مجھے تم بھی اپنے باپ جیسا گھٹیا لگ رہے ہو، سنا تم نے؟ اشمان کے چلانے پر امابی نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اشمان کا چلانا سن کر باہر آئی تھی۔ اشمان، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بڑا بھائی ہے وہ تمہارا۔ امابی نے اشمان کو سمجھانا چاہا۔ نہیں ہے یہ میرا بڑا بھائی امابی، یہ بس میرے لیے میرے پاپا کے قاتل کی اولاد ہے اور کچھ نہیں۔ اشمان نے غصے سے نم ہوتی آنکھوں سے اعظم کو دیکھتے ہوئے کہا، میرا بس چلے تو اس کے گھٹیا باپ کو میں زندہ کر کے ایک بار پھر سے مار دوں، جس نے میرے بابا۔ اشمان کے منہ پر پڑنے والے زوردار مکے نے اس کے الفاظ منہ میں ہی توڑ دیے تھے۔ بس اشمان، بہت ہو گیا۔ اگر میرے بابا کے خلاف ایک اور الفاظ بھی کہا تو میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ میرے بابا نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ تو انہوں نے میری ماں کو مارا اور نہ ہی ماموں کو۔ بس تم میں ہی اتنی عقل نہیں کہ تم یہ بات سمجھ سکو، اعظم نے غصے سے کہا، جبکہ ان دونوں کو غصے میں دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو رہی تھی۔ بابا کا جنازہ اٹھاؤ خورشید، ہم ایک پل یہاں نہیں رہنے والے۔ اشمان نے حکم دیا اور سب کو دیکھا تھا۔ ہاں، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے بھی تم جیسا گھٹیا سوچ والا آدمی اپنے گھر میں نہیں چاہیے، اور لے جاؤ میرے باپ کے قاتل کو یہاں سے۔ اعظم کے غصے سے کہنے پر اشمان کی آنکھوں میں نفرت اتری تھی۔ آج کے بعد اس حویلی سے یا یہاں کے کسی بھی فرد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور اگر کسی نے ان سے تعلق رکھنا چاہا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اشمان نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے رعب سے کہا، اسی لیے سوچ لو، جس کو میرے ساتھ آنا ہے ابھی چلو۔ اشمان نے اتنا کہہ کر سب کی جانب دیکھا تو فرحین نے سلطان کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ کر اشمان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اشمان نے سوالیہ نظروں سے امابی کو دیکھا تھا۔ اشمان، سوچ لیں امابی، اگر ابھی یہاں رک گئی آپ تو اس حویلی کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اشمان کی بات پر دو آنسو امابی کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ انہوں نے آنسوؤں سے تر آنکھوں سے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا اور اشمان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ چچی؟ اشمان کے سوالیہ انداز پر سمیہ نے رحم طلب نگاہوں سے اشمان کو دیکھا تھا اور پھر اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تھا۔ اس شخص سے کسی کا کوئی تعلق ہونے کا مطلب ہے کہ میرا تعلق اس سے نہیں رہے گا، کبھی بھی نہیں۔ اشمان کہہ تو سمیہ سے رہا تھا، لیکن اس کی نظریں سمیہ سے سہم کر لپٹی آن پر تھی۔ سمیہ نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنا ہاتھ اعظم کے سامنے جوڑ دیے۔ پھپھو، اعظم کی لاچارگی ان کے دل کو چھلنی کر گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا مستقبل چنا اور اشمان کے پاس آ گئی۔ چلو خورشید، اب یہاں کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اتنا کہہ کر اشمان وہاں سے چلا گیا اور خورشید نے آدمیوں کے ساتھ مل کر مجاہد کی میت کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا، جبکہ کسی کو اعظم کا خیال نہیں آیا، جو وہاں بالکل تنہا ہو گیا تھا، بالکل اکیلا۔ شاہد کو مجاہد اور سمن کی موت کی خبر ملی تو پہلی فلائٹ سے ہی واپس پاکستان آ گئے، لیکن یہاں آ کر جب انہیں پوری بات پتہ چلی تو وہ غصے سے بے قابو ہوتے سمیہ کے پاس آئے اور انہیں بری طرح سے مارنے لگے۔ شاہد، یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس سب میں سمیہ کا کیا قصور ہے؟ امابی نے سمیہ کے آگے ہو کر انہیں اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا قصور یہ ہے امابی کہ یہ اس گھٹیا شخص کی بہن ہے، جس نے مجھ سے میری بہن بھائی چھینے ہیں۔ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ شاہد نے آگے ہو کر پھر سے سمیہ کو پکڑنا چاہا۔ چاچو! اشمان کے چلانے پر شاہد نے حیرت سے پلٹ کر اشمان کو دیکھا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد سے بہت بڑا لگنے لگا تھا۔ چچی نے اس گھر کو چنا ہے، یہاں کے لوگوں کو چنا ہے۔ اب اس گھر سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اسی لیے وہ سزا کی حقدار نہیں۔ جس نے اپنے گھٹیا باپ کو چنا ہے، اس سے ہر تعلق توڑ دیا گیا ہے، اور اب وہ بس ملکوں کا دشمن ہے اور کچھ نہیں۔ اشمان نے سنجیدگی سے کہا تو اماں بھی بے بسی سے اپنا سر جھکا گئیں۔ اپنے نواسے سے ہوئی زیادتی پر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نہیں اشمان، اس کا اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس گھٹیا خاندان سے جڑے کسی بھی شخص کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، اور جو تعلق ہے میں آج ختم کر دیتا ہوں۔ شاہد کی بات پر سمیہ نے سہم کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔
سمیہ چودھری، میں شاہد ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر شاہد وہاں سے چلے گئے اور سمیہ کا پورا جہاں ان کے 3 بول سے بکھر گیا تھا۔ وہ مردہ حالت میں وہاں کھڑی تھی۔ اپنی زندگی کے اتنے سال اس شخص پر لگانے کے بعد آج اس نے انہیں یہ صلہ دیا تھا، یہ اس گناہ کی سزا دی جو ان کا تھا ہی نہیں۔ اتنے غم اپنی جان پر جھیلنے کے بعد یہ غم سمیہ کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا تھا۔ ایک پل لگا تھا ان کا دھڑکتا ہوا دل بند ہوا اور وہ زمین بوس ہو گئیں۔ اماں بھی نے روتے ہوئے سمیہ کو اٹھانا چاہا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا لیکن وہ بھی ان کے لیے امید کی ہر کرن مٹاتی وہاں سے چلی گئی۔ آج ان کی حویلی سے تیسرا جنازہ اٹھنے کو تیار تھا۔ اگر کسی کو سنبھالنا ناممکن ہو رہا تھا تو وہ آن تھی جو اپنی ماں کے بچھڑنے کا غم جھیل ہی نہیں پا رہی تھی۔ عزم اپنی پھپھو کے جنازے کے لیے آیا لیکن ارشمان نے اسے حویلی میں داخل ہونے تک کی اجازت نہیں دی۔ اس کے مطابق سمیہ چودھریوں کی بیٹی نہیں ملکوں کی بہو تھی اور عزم کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس دن عزم کے دل میں ارشمان کے لیے ایک نفرت پیدا ہوئی تھی، ایک ایسی لازوال نفرت جس میں اس نے خود سے قسم کھائی تھی کہ وہ ارشمان کو ویسے ہی تنہا کرے گا جیسے ارشمان نے اسے کیا۔ سین چینج۔ کنیز صبح نماز کے وقت ہی کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ اسے لگا کہ اماں بھی سوئی ہوں گی لیکن انہیں جاگتا دیکھ کر کنیز گھبرا گئی۔ اماں بھی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کہاں تھی تم کنیز؟ اماں بھی کے سوال پر کنیز بری طرح سے بوکھلا گئی۔ وہ میں اماں بھی۔ کنیز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے بتائے کہ وہ رات بھر ان کے پوتے کے پاس تھی۔ اماں بھی۔ فرحین بیگم کی آواز پر اماں بھی کا دھیان دروازے میں کھڑی فرحین بیگم پر گیا تو حیران رہ گئی۔ فرحین، تم اس وقت یہاں، سب خیریت تو ہے؟ بس اماں بھی، مجھے خوشی ہی اتنی تھی کہ پوری رات خوشی سے نیند ہی نہیں آئی۔ فرحین بیگم نے اماں بھی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی بھی بس ایک خیال ذہن میں آیا تو آپ سے مشورہ کرنے آ گئی۔ کیسا مشورہ؟ اماں بھی نے نرمی سے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں شادی سے پہلے انابیہ کی منگنی بھی کر دوں۔ جانتی ہوں کہ ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہو گئی تھی لیکن میں ایک تقریب کرنا چاہ رہی ہوں۔ فرحین بیگم کے ارادے پر اماں بھی کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ نابیہ باجی کی منگنی ہو رہی ہے؟ کنیز نے خوشگوار حیرت سے پوچھا تو فرحین بیگم اسے گھورنے لگی۔ تم سے کس نے کہا ہماری بات میں دخل دینے کو؟ اپنی حد میں رہو لڑکی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فرحین بیگم کی سختی پر کنیز کا سر شرمندگی سے جھک گیا اور وہ فورا کمرے سے نکل گئی، جبکہ فرحین بیگم کے اس سلوک پر اماں بھی سر جھٹک کر رہ گئیں۔ بتائیں نا اماں بھی، شادی سے پہلے کر لوں کیا منگنی کی تقریب؟ اماں بھی نے ان کے جوش پر سرد سی آہ بھری تھی۔ تمہارا بیٹا ہے وہ فرحین، جب اسے راضی کر ہی چکی ہو تو جو دل میں آ رہا ہے وہ کرو، میری اجازت کی تمہیں کیا ضرورت؟ اماں بھی نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر نماز کی تیاری کرنے لگی۔ ٹھیک ہے اماں بھی، تو میں جلد ہی ان کی منگنی کا فنکشن رکھ لیتی ہوں گھر میں، نرمین اور اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر فرحین بیگم خوشی سے دمکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی تو اماں بھی نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے فرحین، تمہارے ماں ہونے پر، جسے اپنی خوشی کی چمک میں بیٹے کا دکھ، اس کی ناپسندیدگی دکھائی ہی نہیں دے رہی۔ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اتنا کہہ کر اماں بھی فجر کی نماز کی تیاری کرنے لگی اور نماز کے بعد بھی ان کے ہونٹوں پر صرف سلطان کے لیے دعا ہی تھی۔ سین چینج۔ سامان پیک ہو گیا تمہارا؟ آن اپنی سوچوں میں گم اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب اس کے کانوں میں ارشمان کی روب دار آواز پڑی، لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے اپنے کام پر دھیان دیا۔ اچھا کیا تم نے میری بات مان کر، یقین کرو جو کر رہا ہوں بہتر کر رہا ہوں۔ ارشمان کی بات پر آن نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں ارشمان ملک، آپ غلط ہیں۔ میں آپ کی بات مان کر یہاں سے نہیں جا رہی، بلکہ میں یہاں سے اسی لیے جا رہی ہوں کیونکہ ایک اور پل کے لیے بھی آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ ارشمان اس بات پر اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا لیکن اس نے بولا کچھ نہیں۔ آپ فکر مت کریں، آپ سے دور جانے پر مجھے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کیونکہ جو محبت مجھے دوری پر تکلیف دیتی تھی اسے تو آپ کل رات مکمل طور پر مار کر دفنا چکے ہیں۔ آن نے نم پلکوں سے اسے دیکھا تھا، اور مرے ہوئے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کر آن نے پیک بند کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارا باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ ارشمان یہ بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور آن نے بے بسی سے اس کمرے کو دیکھا
जहाँ दुल्हन बनकर आने के इसने ख्वाब सजाए थे। इसकी और अरशमान की मोहब्बत का वो जहां आज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। आन ने फैसला कर लिया था कि जहां अरशमान इसे छोड़ेगा वो वहां से कहीं और चली जाएगी, किसी ऐसी जगह जहां से वो अरशमान को भी कभी नहीं मिलेगी। इससे हमेशा के लिए दूरी का ख्याल आन के लिए कितना दर्दनाक था ये कोई इससे पूछता, लेकिन अरशमान ने इसके लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। आन अलमारी के पास आई और इसमें से इन दोनों का निकाहनामा ढूंढने लगी। न जाने क्यों वो इस सब के बाद भी बस एक निशानी अपने पास रखना चाहती थी। आन निकाह के कागजात ढूंढ रही थी जब अचानक एक खाली रंग का लिफाफा इन कागजात में से निकलकर नीचे गिरा और एक तस्वीर आधी इस लिफाफे से बाहर निकली थी। आन ने झुककर इस लिफाफे को पकड़ा और हैरान हुई कि इसमें किसकी तस्वीरें हो सकती थी। आन ने वो तस्वीरें निकाल कर देखी तो सातों आसमान इस पर एक साथ गिरे, क्योंकि हर एक तस्वीर इसकी थी। लेकिन वो तस्वीरें ऐसी थी कि आन का दिल कर रहा था जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। आन बरहना तस्वीरों में कपड़े बदल रही थी तो किसी में नहा रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो तस्वीरें छुप छुपा कर ली गई थी। तस्वीरों के बाद आन को एक कागज मिला जो इसने कांपते हाथों में पकड़कर खोला। तुम्हें कहा था ना अरशमान मलिक कि तुम्हारी बीवी के होठों पर एक मुस्कान भी गवारा नहीं मुझे, और तुम इसे छुप छुपा कर घुमाने के लिए ले गए। वाह, पहले पहल तो मैंने तुम्हें सिर्फ इसे दुखी रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी मांग बढ़ गई है। अब तुम इसे तलाक देकर खुद से दूर कर दो, वरना इसकी ये तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी और फिर जो हालत तुम्हारी बीवी की होगी ना, इसके पास खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए अगर नहीं चाहते कि इसकी इज्जत का तमाशा बन जाए तो इसे तलाक दे दो। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सोचने को। वो अल्फाज पढ़कर आन बुरी तरह से सहम गई थी। हाथ पैर खौफ से फूल गए थे। वो बेयकीनी से इन तस्वीरों को देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर कौन हो सकता है जिसे इससे इतनी शदीद नफरत थी। तुम आई नहीं अभी तक, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आयुष्मान ने कमरे में आते हुए कहा। लेकिन आन ने चेहरे पर वो खौफ और इसके हाथ में वो कागज देखकर अपनी जगह पर ही रुक गया था। ये सब क्या है? आन ने सहम कर इससे पूछा तो आयुष्मान सख्ते के आलम में अपनी जगह पर जम गया। जो राज वो छुपाना चाह रहा था वो अब खुल चुका था। सीन चेंज। लीजा को जो बातें गुलाम ने बताई थी, इनको जानने के बाद वो काफी इज़्तिराब में रही थी। पूरी रात इसने अज़म के माजी के बारे में सोचकर गुजारी थी। अभी सुबह सवेरे अपने बिस्तर में बैठी वो इसी बारे में सोच रही थी जब इसके जहन में एक धमाका हुआ। लीजा ने जहन में आने वाली सोच को झटकने की कोशिश की, लेकिन वो ख्याल इसके जहन पर सवार हो गया था। बहुत सोचने के बावजूद जब लीजा को ये लगा कि इसका ख्याल दुरुस्त है तो वो बेचैनी से उठी और कमरे से बाहर आकर अज़म को ढूंढने लगी। अज़म इसे बाहर सहन में गुलाम के साथ कहीं जाता हुआ मिला था तो लीजा इसकी जानिब चली आई। अज़म, लीजा की पुकार पर अज़म मुड़ा और सवालिया नज़रों से इसे देखा। मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी। अज़म ने एक नज़र गुलाम को देखा जिसने इसे ये बात उर्दू में बताई थी। अज़म ने इस्बात में सर हिलाया और वापस हवेली में दाखिल हो गया। लीजा ने कुछ देर सोचा और फिर अज़म की जानिब देखा था। अज़म, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे अंकल को नहीं मारा, ना ही तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे डैड को मारा, बल्कि कोई तीसरा है जिसने ये सब किया। लीजा के इतने यकीन से कहने पर अज़म के साथ साथ गुलाम ने भी इसे हैरत से देखा था। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? गुलाम ने हैरत से पूछा। लीजा ने बेचैनी से अपने हाथ मसले और सर उठाकर अज़म को देखा। जो मैं कहने जा रही हूँ वो बस एक मफरूज़ा है, लेकिन बात में जो लॉजिक है वो मुझे सुकून से रहने नहीं दे रहा। गुलाम ने लीजा की बात उर्दू में दोहराई। बताओ क्या बताना है? अज़म, तुम्हारे डैड एक अमन पसंद आदमी थे जो लड़ाई वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते थे और मेरे ख्याल से अपने पास हथियार भी नहीं रखते होंगे, ऐसा ही है ना? गुलाम ने लीजा की सारी बात उर्दू में दोहराई तो अज़म ने पूरा हाँ में सर हिलाया था। तो फिर जिस दिन तुम्हारे अंकल इनके पास आए, इनके पास गन कहाँ से आ गई? अब अगर कोई किसी को मारने के इरादे से आया हो तो इसे इतना मौका तो नहीं देगा ना कि वो जाकर गन लेकर आए। लीजा की बात पर अज़म के साथ साथ गुलाम भी गहरी सोच में डूब गया। और इससे भी ज्यादा अहम बात, लीजा ये कहकर अज़म के पास आई और अपना हाथ उठाकर 2 उंगलियां अज़म की जानिब की थी।
अगर मैं तुम्हारे सीने पर गोली चलाऊंगी तो यूं तुम्हारे सामने खड़ी होंगी और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे मरने की तसल्ली करूंगी, ना कि मुड़कर तुम्हें अपने सर में गोली मारने का मौका दूंगी। गुलाम की ये बात उर्दू में बताने पर अज़म के माथे पर बल आ गए। मतलब ये कि आयुष्मान के डैड को गोली सर की बैक साइड पर लगी थी। तो अगर इन्होंने तुम्हारे डैड के सीने पर गोली चलाकर इन्हें मार दिया, तो इनके सर पर पीछे से गोली कैसे मार सकते थे? लीजा अपनी बातों से इन्हें एक बार फिर से इस सब के बारे में सोचने पर मजबूर कर गई थी। मुझे लगता है कि वहाँ कोई तो तीसरा मौजूद था, अज़म, जिसने इन दोनों को मारा। कोई ऐसा तीसरा जिसने वो सब करवाया, और वो तीसरा आज भी तुम सबके दरमियान है। लीजा इतना कहकर अज़म के पास आई और इसका हाथ थाम लिया। मैं चाहती हूँ अज़म कि तुम इस शख्स को ढूंढ कर सजा दो, ताकि अपने गिल्ट से बाहर आ सको। तुम्हारे डैड ने कुछ नहीं किया अज़म, ना ही आसमान के डैड ने। प्लीज तुम दोनों असली गुनाहगार को ढूंढो, जो सब करके आज भी मजे से जिंदगी गुजार रहा है। लीजा ने अज़म की आंखों में देखते हुए कहा, और अज़म भी संजीदगी से इसे देख रहा था। गुलाम ने लीजा की सारी बात उर्दू में दोहराई तो अज़म गहरी सोच में डूब गया। मुझे अकेला छोड़ दो। अज़म के हुक्म पर गुलाम ने लीजा को साथ चलने का इशारा किया। लीजा भी इस फैसले को बेहतर समझती गुलाम के साथ वहां से चली गई। गजल। गुलाम के पुकारने पर लीजा ने हैरत से इसे देखा। आज पहली मर्तबा इस शख्स ने लीजा को पुकारा था। मैं गलत था। तुम अज़म के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर अज़म के लिए कोई परफेक्ट हो सकता था तो सिर्फ तुम। आई एम प्राउड ऑफ यू। गुलाम ने बड़े भाई की तरह इसके सर पर हाथ रखकर कहा और वहां से चला गया, जबकि अपनी बात से वो लीजा को सोचने पर मजबूर कर गया था। क्या वाकई वो अज़म के लिए परफेक्ट थी? दोनों में वही फर्क था जो मशरिक और मगरिब में है, लेकिन फिर भी न जाने वो कौन सी ताकत थी जो इन दोनों को एक बना गई थी। सीन चेंज। बताएं मुझे अरशमान, क्या है ये सब? आन ने रोते हुए पूछा जबकि हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अरशमान ने बेबसी से अपना सर झुका लिया। मैं नहीं जानता आन, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी ऐसी ही तस्वीरें हमारे निकाह वाले दिन भी मुझे भेजी गई थीं, और साथ मेरे लिए एक पैगाम था कि तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट और ये तस्वीरें पूरी दुनिया में नशर कर दी जाएंगी। आयुष्मान की बात पर आन को लगा इसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। जिस्म खौफ से होले होले कांप रहा था। आयुष्मान इसके पास आया और इसे कांधों से पकड़ा था। मैं नहीं चाहता था आन कि तुम्हें इसकी खबर हो। मैं ये खौफ, ये शर्मिंदगी तुम्हारे चेहरे पर नहीं देखना चाहता था। आयुष्मान ने कर्ब से अपनी आंखें मूंद ली, जबकि आन तो सख्ते के आलम में वहां खड़ी थी। सांस तक इसके हल्क में अटक चुका था। आन, आन सांस लो। आयुष्मान ने सहम कर इसे पुकारा, लेकिन आन को अपनी टांगों पर खड़े होना मुश्किल लग रहा था। इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, आयुष्मान ने अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लाकर लिटा दिया। आन। आयुष्मान ने इसका गाल थपथपाया, लेकिन जब वो होश में न आई तो आयुष्मान घबरा गया। इसने जल्दी से जग से पानी अपने हाथ पर डाला और इसे आन पर छिड़कने लगा। कुछ देर बाद आन होश में आई और आयुष्मान को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कौन है वो मान? कौन है वो जिसे मेरी खुशी गवारा नहीं? कौन है वो जिसे इतनी नफरत है कि मेरी आबरू तक के पीछे पड़ा था? कौन है वो मान? आन के सवाल पर आयुष्मान के चेहरे पर बहुत ज्यादा नफरत आई थी। पहले तो मैं नहीं जानता था, लेकिन अब लगने लगा है जैसे जानता हूँ। आन ने सहमी सी निगाहों से आयुष्मान को देखा था। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है आन, ये सब तुम्हारी वो बहन लीजा कर रही है। लेकिन लीजा तो बाबा के साथ कनाडा जा चुकी है ना? आयुष्मान का सर इनकार में हिलता देख आन मजीद परेशान हो गई। नहीं आन, पहले मुझे भी यही लगा था कि वो कनाडा जा चुकी है, लेकिन वो यही है अज़म चौधरी की हवेली में इसकी बीवी के तौर पर। आयुष्मान ने आन पर बम गिराया। क्या मतलब? मतलब चचा जाने से पहले इसका निकाह अज़म से कर गए थे। मैं नहीं जानता इन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर कुछ जानता हूँ तो बस इतना कि एक वो और इसका शोहर ही हैं जिन्हें हमारी खुशियाँ गवारा नहीं, और मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। आयुष्मान ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा था। वो इस हद तक कैसे गिर सकते हैं? न जाने ये तस्वीरें किस किस ने। काश मैं मर जाऊं मान। ऐसी जिल्लत देखने से पहले मैं मर। आन के अल्फाज पूरे होने से पहले ही आयुष्मान ने अपना हाथ इसके होठों पर रख दिया। जब तक मैं जिंदा हूं आन, ना तुम पर और ना ही तुम्हारी आबरू पर कोई हर्फ आने दूंगा। तुम देखना, मैं तुम्हारे गुनाहगार को तुम्हारे कदमों में लाकर फेंकूंगा। आयुष्मान की आवाज़ अज़म से भरपूर थी।
آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں مان؟ کیوں اس کی بات مان کر مجھے اذیت دیتے رہے؟ کیوں نہیں بتایا کہ کوئی آپ کو ایسا کرنے کے لیے بلیک میل کر رہا ہے؟ آن کے سوال پر ارشمان کا سر جھک گیا تھا۔ میں تمہیں اس اذیت سے نہیں گزارنا چاہتا تھا آن، جس سے میں گزر رہا تھا۔ تم سوچ نہیں سکتی کیا حالت ہوئی تھی میری جب میں نے ان تصویروں کو دیکھا تھا۔ اپنے نکاح کی وہ شام یاد کر کے ایک سایہ ارشمان کے چہرے پر آیا۔ میں نے تو تمہیں اسی پل معاف کرنے کا سوچ لیا تھا جب تم میری بیوی بنی تھی۔ جانتا ہوں اس رات غصے میں بہت کچھ بول گیا تھا آن، لیکن پوری رات اس سب کے بارے میں سوچنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مزید تم سے ناراض نہیں رہوں گا۔ ارشمان نے آن کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ لیکن نکاح کے بعد جب میں کمرے میں واپس گیا تو یہ تصویریں مجھے وہاں ملی، ایک خط کے ساتھ جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر تمہیں اس شادی سے کوئی سکھ یا خوشی ملی تو وہ یہ تصویریں نشر کر دے گا، اسی لیے تمہاری آنکھوں میں بس آنسو ہی رہنے چاہئیں۔ ارشمان بولتا جا رہا تھا اور آن اس کے سینے سے لگی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ تمہیں یوں تکلیف دے کر میں کبھی خوش نہیں رہا آن۔ تم سے زیادہ اذیت تمہارے وہ آنسو دیکھ کر مجھے ہوتی تھی۔ دل کرتا تھا اپنی وہ زبان کاٹ لوں جس سے میں تمہارے آنسوؤں کا باعث بنا، لیکن میں مجبور تھا آن، بہت زیادہ مجبور۔ نہیں جانتا تھا کہ میرا دشمن کون ہے۔ ارشمان نے بے بسی سے کہا تو آن نے اس سے دور ہو کر اسے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مان، آپ کا وہ رویہ مجھے تکلیف نہیں پہنچاتا تھا؟ اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی تھی مجھے مان، اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس کی نفرت آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے جو آپ کے جینے کی وجہ ہو؟ آن کے غم سے کہنے پر ارشمان نے آن کو کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ساری زندگی اپنے الفاظ کا مداوع کروں گا آن، جتنی مرضی سزا دے لینا مجھے، لیکن میں تمہاری عزت پر ہلکی سی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ ارشمان کی پکڑ اس کے گرد مضبوط ہوئی، جیسے کہ کوئی اسے اس سے چھین کر لے جائے گا۔ اب ہم کیا کریں گے مان، کیسے روکیں گے اسے؟ آن نے سہم کر پوچھا۔ دل ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بھی پل خوف سے بند ہو جائے گا۔ فی الحال تم لاہور جا رہی ہو آن، تمہیں مری لے جا کر یہ تو سمجھ گیا تھا میں کہ اس لیزا کی پہنچ بس اس حویلی تک ہے، اسی لیے میں تمہیں اس حویلی سے دور بھیج دوں گا آن۔ پھر جب وہ میری پکڑ میں ہوگی تو ہر چیز کا بدلہ لوں گا اس سے۔ ارشمان نے وحشت سے کہا اور اس کی پکڑ آن کے گرد مضبوط ہو گئی، لیکن وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی پر تھا۔ دشمن تو اس کے بہت قریب تھا، لیکن وہ اس سے انجان تھا۔ سین چینج۔ کنیز امابی کے کمرے میں موجود ان کے کپڑوں پر استری کر رہی تھی۔ امابی نے اسے کہا تھا کہ ان کے سب کپڑے وہ شام تک استری کر دے اور دھیان سے ان کے کمرے میں رہتے ہوئے وہ یہ کام کرے۔ کنیز حیران تھی کیونکہ امابی نے اتنی سختی سے اسے کبھی کوئی کام نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی وہ پوری توجہ سے اپنا کام کر رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا اور فرحین بیگم کمرے میں آ گئی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فرحین بیگم کے سوال پر کنیز کپڑے چھوڑ کر جلدی سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ امابی کے کپڑے استری کر رہی ہوں۔ وہ امابی نے کہا تھا شام تک سارے کپڑے استری کر دوں۔ اچھا چھوڑو، یہ سب بعد میں بھی ہوتا رہے گا، فی الحال نیچے چلو، منگنی ہے، گھر میں بہت سارے کام ہیں۔ فرحین کے حکم نے کنیز کو بے چین کیا۔ اسے سلطان کا حکم یاد آیا کہ وہ امابی کے علاوہ کسی کا کام نہ کرے، لیکن یہ تو سائیں جی کی ماں ہے نا، ان کا حکم نہ مانا تو زیادہ غصہ آئے گا سائیں جی کو۔ کنیز نے اضطراب کے عالم میں سوچا۔ تمہیں سنائی نہیں دیا لڑکی، میں نے کیا کہا ہے؟ چلو نیچے۔ کنیز نے ہاں میں سر ہلایا اور نیچے آ کر باقی ملازموں کا ہاتھ بٹانے لگی جو طرح طرح کے کھانے میز پر سجانے میں مصروف تھیں۔ مٹھائی کہاں ہے بھائی؟ مٹھائی لاؤ۔ فرحین بیگم کی آواز پر ایک ملازمہ نے مٹھائی کی بڑی سی پلیٹ کنیز کو پکڑا دی اور دوسری خود پکڑ لی۔ آؤ میرے ساتھ۔ کنیز نے ہاں میں سر ہلایا اور مٹھائی کی وہ پلیٹ لا کر وہاں موجود میز پر رکھ دی۔ لو بھائی، آ گئی مٹھائی بھی۔ سلطان، چلو انگوٹھی پہناؤ اب۔ سلطان کے نام پر کنیز نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو اس وقت دل پر ہزار بجلیاں گریں۔ وہ سلطان کوئی نہیں، اس کا شوہر سلطان ملک ہی تھا جو گلابی سوٹ میں سجی انابیہ کے بغل میں بیٹھا تھا۔ سلطان نے ایک نگاہ سانس روک کر وہاں کھڑی کنیز کو دیکھا اور پھر اپنا سر جھکاتے ہوئے انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس میں انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے ایسا کرتے ہی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، لیکن کنیز کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر پوچھے یہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں اس کے شوہر کا ہاتھ کسی اور عورت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایسا کرتی بھی،
لیکن پھر اسے اپنی اوقات یاد آئی۔ وہ کون ہوتی تھی کسی سے کچھ پوچھنے والی؟ وہ تو بس کنیز تھی اور اپنے شوہر کے مطابق ایک ملازمہ، ایک میڈ۔ بھلا اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی کیوں دیتا؟ اپنی بے بسی اور کرب پر کنیز جلدی سے وہاں سے چلی گئی اور اما بی کے کمرے میں واپس آ کر فرش پر بیٹھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بھلا کوئی بھی بیوی کیسے اپنے شوہر کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں برداشت کر سکتی تھی؟ کنیز کو احساس ہوا کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہے، تو کنیز نے گھٹنوں میں سے سر نکال کر سلطان کو دیکھا، جو اسے کرب سے دیکھ رہا تھا۔ پھر سلطان نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کے آنسو پونچھ دیے۔ آپ انابیہ باجی سے منگنی کر رہے ہیں سائیں؟ کنیز کے اس قدر کرب سے پوچھنے پر سلطان کا دل کیا کہ اپنے 1000 ٹکڑے کر دے، لیکن پھر بھی اس نے ضبط سے آنکھیں موندتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ شادی بھی کر لیں گے ان سے؟ اب کی بار کنیز کی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ کرب تھا۔ سلطان نے پھر سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کنیز کو لگا تھا کہ کسی نے اس کی جان نکالنی ہو۔ وہ فوراً سلطان سے دور ہوئی اور روتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے سائیں، آپ ان سے شادی نہ کریں، میں آپ کے قابل بن جاؤں گی، آپ جو کہیں گے کروں گی، ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں گی، انابیہ باجی کی طرح پڑھوں گی، بس آپ ان سے شادی نہ کریں۔ کنیز کی بات پر سلطان کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مجھے پتا ہے سائیں کہ آدمی کو 4 شادی کی اجازت ہے، باجی نے بتایا تھا، اور ہمارے سردار نے بھی 2 شادیاں کی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ ایک اور شادی کر لیں۔ بس میری یہ بات مان لیں سائیں، مان لینا، کبھی کچھ نہیں مانگوں گی آپ سے، کنیز نے روتے ہوئے کہا، اور اب وہ سلطان کے پیروں میں بیٹھ کر اس کے پیر پکڑ چکی تھی۔ میں ساری زندگی آپ کی کنیز بن کر گزاروں گی سائیں، دوسری شادی مت کریں آپ کو اللہ کا واسطہ، کنیز نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ تو سلطان کی بس ہوئی، وہ خود بھی کنیز کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے۔ بس کر دو کنیز، مجھے میری نظروں میں مزید اتنا مت گراؤ کہ کبھی بھی احساس ندامت سے اٹھ ہی نہ پاؤں، سلطان نے آنکھیں موند کر کہا، جبکہ 2 آنسو اس کی پلکوں پر ٹھہر گئے تھے، اور کنیز تو بس زار و قطار رونے میں مصروف تھی۔ بس یہ سمجھ لو کہ تمہارا سلطان مجبور ہے کنیز، اتنا مجبور کہ اپنی کنیز کو جان سے زیادہ چاہنے پر بھی اسے اپنی ملکہ نہیں بنا سکتا، سلطان نے بے بسی سے کہا۔ تو کنیز مزید سسک کر رونے لگی۔ وہ سب برداشت کر گئی تھی، اس کا خود کو اپنی ملازمہ بتانا، راشدہ کا اس سے جانوروں کی طرح کام کروانا، سب، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ بس مجھے معاف کر دینا کنیز، میں تمہیں اپنے دل کے علاوہ کہیں بھی اپنی محبت، اپنی چاہت کا مقام نہیں دے پایا، اور امید کرتا ہوں کہ خدا روز قیامت مجھے اس کی سخت سے سخت سزا دے۔ اتنا کہہ کر سلطان اپنے آنسو پونچھتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن کنیز وہیں فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ آج جو گھاؤ اسے سلطان نے دیا تھا، وہ اس کنیز کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ گیا تھا۔ So this is the end of this episode. امید کرتی ہوں کہ ناول پسند آ رہی ہے. And don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.